ایک بھائی نے لکھا ہے میری دکان کے ساتھ ہمسائے نماز نہیں پڑھتے، جب میں نماز پڑھنے کے لیے جاتا ہوں تو ان کو نماز کی دعوت دیتا ہوں، وہ آگے سے میرا مذاق اڑاتے ہیں، ہمیں نماز معاف ہے، مجھے ان کی فکر ہوتی ہے، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ آپ پہ میرے عزیز بھائی دعوت ہے، لست علیہم بمسیطر، آپ دروغے نہیں ہیں، اللہ ان پہ رحم فرمائے۔ اللہ کی اس فریضے کا مذاق اڑانا، وہ اپنے خلاف ایک چارج شیٹ بنا رہے ہیں۔ ہم اللہ سے ان کے لیے بلکہ ہر اس مسلمان کے لیے دعا کرتے ہیں جو اللہ کے کسی بھی فریضے کا مذاق اڑاتا ہے، اللہ اسے ہدایت عطا فرما۔ اے اللہ ہر اس مسلمان پر رحم کر دے، اے اللہ اس کے دل کو بدل دے، اس کے دل کو اپنے دین کی طرف کر دے، جو ان باتوں کو سمجھ نہیں رہا لیکن انہیں احساس نہیں کہ اس کا انجام کتنا بھیانک ہے۔ آپ نے ایک خوبصورت بات کی، آپ نے اسے دعوت دی، اللہ انشاءاللہ آپ کو اجر عطا فرمائے گا۔ دیکھیں جو خیر کی بات ہو رہی تھی، اس میں ایک مرتبہ خیبر کی جنگ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں کل جھنڈا اس بندے کو دوں گا جس سے اللہ اور اس کے رسول محبت کرتے ہیں۔ تو کئی صحابہ کہتے ہیں ہم رات کو سوئے نہیں، دل میں یہ تڑپ تھی کہ کاش وہ میں ہو جاؤں۔ تو دوسرے دن آپ نے پوچھا علی کدھر ہیں؟ تو کہا ان کی تو آنکھیں خراب ہیں، وہ آرام فرما رہے ہیں، وہ آ نہیں سکتے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیدنا علی کو لے کے آؤ۔ لائے تو آپ نے اللہ کا نام لے کے دم کیا اور آپ کی آنکھوں پہ اپنا لعاب مبارک لگایا، ان کی آنکھیں ٹھیک ہو گئیں۔ آپ نے جھنڈا انہیں عطا کیا، اللہ ان کے ہاتھ سے فتح دے۔ سیدنا علی نے کہا کہ میں اس وقت تک لڑوں گا جب تک ان سب کو اپنے جیسا نہ کر لوں۔ تو آپ نے فرمایا علی خوبصورت بات کی ہے، اگر کوئی انسان کسی ایک شخص کو مسلمان کر دے یا ایک مسلمان جو بدعمل ہے اسے دین کی طرف لے آئے، یہ سرخ اونٹوں کے مل، عرب میں سونے سے زیادہ قیمتی چیز سرخ اونٹ ہے، وہ سرخ اونٹوں سے بہتر ہے کہ وہ جو اس نے خیر کا کام کیا کہ ایک انسان جو جہنم کے رستے پہ جا رہا تھا اسے جنت کی طرف لے آیا۔ بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری مثال یہ ہے کہ تم سب پروانوں کی طرح بھاگ بھاگ کے جہنم میں کود رہے ہو، میں تمہاری پشتوں سے پکڑ کے جہنم سے تمہیں بچا رہا ہوں۔ اللہ ہزاروں کروڑوں درود و سلام بھیجے ہمارے پاک پیغمبر پر جنہوں نے ہمیں جنت کا رستہ دکھایا۔ اللہ ہمیں اس رستے کو پہچان کے اپنی منزل تک پہنچائے۔ تو آپ ایک بہترین بات کر رہے ہیں، آپ انہیں دعوت دیتے رہیں، اس بات پہ آپ کا مذاق کسی غلط بات پہ نہیں اڑا رہے۔ ناظرین امید ہے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ صدقہ جاریہ کی نیت سے ویڈیو کو شیئر کریں، زیادہ سے زیادہ چینل کو سبسکرائب کریں۔ آپ کو دعوت دینے پہ اڑا رہے ہیں، یہ انبیاء کا مذاق بھی اڑایا گیا۔ آپ ایک بہترین بات کر رہے ہیں، اللہ انشاءاللہ آپ کو اجر دے گا۔ بھائی نے سوال کیا ہے جیسے نماز میں درود ابراہیمی کے بعد جتنی مرضی دعائیں مانگ سکتے ہیں، کیا سجدے اور وتر میں بھی جتنی مرضی مانگ سکتے ہیں؟ ہاں بالکل، کوئی حرج نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سجدے میں اللہ کے انسان سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ لیکن ایک غلط فہمی کا ازالہ کر دوں، نماز کی تکبیر تحریمہ، جو پہلی تکبیر ہم کہتے ہیں نا جس سے ہاتھ باندھتے ہیں، اس کو تکبیر تحریمہ کہتے ہیں۔ تحریمہ اس لیے کہتے ہیں کہ یہ ہر چیز دنیا کی حرام کر دیتا ہے سوائے اللہ سے تعلق کے۔ تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام پھیرنے تک آپ عربی زبان کے علاوہ کوئی زبان استعمال نہیں کر سکتے۔ اگر آپ دعا سجدے میں مانگتے ہیں، اگر آپ وتروں میں ہاتھ اٹھا کے مانگتے ہیں، قنوت نازلہ کر رہے ہیں، یا اتحیات میں درود شریف کے بعد دعائیں مانگ رہے ہیں، آپ مانگ سکتے ہیں، لیکن وہ دعائیں جو اللہ نے بتائیں یا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور یا آپ اپنی حاجت کی بھی کوئی بات کرنا چاہتے ہیں تو عربی زبان میں کر سکتے ہیں، دوسری زبان میں نہیں کر سکتے۔ یہ بات یاد رکھیں۔ کئی لوگ سجدے میں جا کے اردو میں یا اپنی زبان پنجابی میں اللہ سے التجائیں کرنی شروع کر دیتے ہیں، نماز کی حالت میں ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہم انصرنا
دوسرا سوال انہوں نے کیا ہے تہجد کی کم از کم کتنی رکعت ہے؟ تہجد 8 رکعت کا نام ہے جو 2 کر کے پڑھی جاتی ہیں، اس میں کم یا زیادہ والی بات نہیں ہے۔ ہاں اگر آپ صرف 2 نفل پڑھ لیتے ہیں فجر کی اذان سے پہلے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تہجد تو نہیں ہوگی، لیکن والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، اللہ کثرت کے ساتھ ذکر کرنے والے مردوں اور عورتوں میں شامل فرما لیں گے۔ اللہم انصرنا ولا تنصر علینا وعزنا ولا تذلنا وزدنا ولا تنقصنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین واذل الشرک والمشرکین۔ اللہم دمر اعداء الدین، اذہب الباس رب الناس واشف انت شافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ اللہم اشفنا بشفائک وداونا بدوائک واغننا بفضلک عمن سواک یا واسع الفضل یا واسع المغفرہ۔ ربنا آتنا خیر الدنیا وخیر الآخرہ وقنا واصرف عنا شر الدنیا وشر الآخرہ۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب